اس لیے ہم آپ کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں. آپ میرے جو نقشے قدم پر نہیں چلتے, آپ میری پالیسیز کو نہیں مانتے. یہ آپ کی پالیسی, یہ آپ کے عطیہ. ابھی ہم بھی اپنے لوگوں کو لاپتہ کرنے بیٹھے, آپ کی پالیسیز کے اوپر چلیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے بندے بنے, آپ بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں. یعنی ہم اپنی ضمیر بیچ کے آپ کی ایسا نہیں کہ بھی شکایت کریں. یہ ہماری شعوریت ہے. آپ نے اپنا عطیہ دکھا دیا, یہ آپ کے عطیہ لاپتہ کرتے ہیں. آپ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, بلوچ کی نسل کشی کرتے ہیں. آپ سن پر آواز اٹھانے والے کو مارتے ہیں. آپ دمکاتے ہیں, آپ ہمیں مارتے ہیں. آپ دمکانے کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں. کتنے دفعہ آپ ہمیں دمکاؤ گے؟ نسل کو تو آپ نے برباد کر دیا, نسل کو ختم کر دیا. اب عورتوں کو دمکانے نکلے ہو. یاد رکھنا, یہ عورتیں نماز سے تمہاری لڑیں گے. تمہیں یاد ہے تم نے 2 دن ہمیں زندان میں بند کیا. آخر دم تک آپ نے کہا کہ آپ کی جانب میں پورے اسلام آباد میں مٹھائی بانٹوں گا. اتنے تیز سوچتے ہیں آپ لوگ. پہلے یہ بتائیں کہ اردو کیسے جانتے ہیں؟ آپ اس طرح کے بے شعور سوالات کر رہے تھے ان سے. بلوچستان میں تعلیمی ادارے نہیں ہیں, بلوچستان کے لوگ جاہل ہیں. تم لوگ اتنا جانتے کیسے ہو؟ بلوچستان کے لوگ باشعور عوام ہے, باشعور قوم ہے. یہ بلوچستان کی قوم, یہ بلوچستان کے نوجوان جو آپ کی زندانوں میں رکھے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وہ بچے جو بلوچستان کو آباد کرنے کے لیے نکلے تھے, جو قوم کے نقشے قدم پر چل کے کتاب سے محبت کر کے اپنے قوم کو جو ہے آباد کرنا چاہتی تھی. یہ ہماری باشعور کو, یہ ہماری تعلیم, ہماری تعلیم میرے خیال سے ہماری شعور ہے. ابھی میں چیئرمین وائن رائٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات پیش کریں. تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ بھائی, تھوڑا پیچھے ہو گئے سنگت کم پوچھ. آج کے اس پرامن احتجاجی ریلی میں جو کہ عید کا دن ہے, یقیناً عید عربی کا لفظ عود سے نکلا ہے, جو بار بار آنے کو کہتے ہیں. بار بار آنا خوشی, مسرت, بھائی چارگی, دوستی, امن, محبت کا پیغام ہے. آج کے دن کو یقیناً دنیا جہاں میں اسلام سے, مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن یہ حیرانگی کی بات بھی ہے, اور بہت سارے لوگ شاید یہ دیکھ کر سوچیں گے, حیرت کا اظہار کریں گے کہ آج عید کے دن بھی لوگ سراپا احتجاج کریں. آپ ذرا سوچیں, آپ دیکھیں, غور کریں کہ آج کے دن, آج عید کے دن ہماری مائیں, بہنیں, شیخوار بچے, بچیاں, نوجوان, بزرگ, یہ سارے آخر کس لیے آج روڈ پر سراپا احتجاج ہے؟ ایک تکلیف ہے, کرب ہے, درد ہے, دکھ ہے. آج کے دن لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر مٹھائیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, لیکن جہاں پر جو احتجاج میں شریک ہیں وہ اپنے دکھ, اپنے درد آپ شہریوں کے ساتھ بانٹنے نکلے سے. دوستو, یہ ملک, یہ ریاست جو انسان کے نام سے جانا جاتا ہے, جہاں اور جمہوریت کا نام بھی جانا جاتا ہے, جہاں اسلام کی بات ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفتنۃ اشد من القتل. کسی کے نظریہ, کسی کے تصور, کسی کے سوچ, کسی کے دین دھرم کے ساتھ, اس کے عمل کے ساتھ آپ جبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جبری گمشدگی, یہ جبر, یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اسی طرح
जमहूरियत के अंदर भी ऐसा ही है। किसी मुलजिम को जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है 302 में अगर वो बंद है, उसके लिए भी रास्ता निकल आता है, उसके वो भी माफी मिल सकती है, अपील का हक हासिल है। लेकिन आइन को तोड़ने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उसको अपील का हक नहीं है, उसकी सजा मौत है। अभी ये फैसला आपका है कि इस्लाम के रिवायत, इस्लाम के असूल, फलसफा और पाकिस्तान के आइन बदनाम, इससे बदतर इदारे कौन से हो सकते हैं? इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। अब रियासत है जहां लोगों के ऊपर अगर इल्जाम है कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है या किसी ऐसे एक्टिविटीज में मुलविस है जो आइन के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, यकीनन हम ये नहीं कहते जनाब वाला उनको आप हाथ बना के हमें हवाले कर दे। आप उनके ऊपर मेरिट के बुनियाद पर मुकदमा कायम करें, आप उनको अदालतों में पेश करें, अदालतों से आप उनको सजा दें, हमें कोई इस बात पे इतराज नहीं है। ये जो लवाकिन रोडों पर फिरते हैं, ये जो माज़ेब इन सड़कों पे नारा लगा के बड़ी हुई है, ये उनकी वालिदा राशिद की, इनको भी हम देखते हैं सड़कों पे कितने सालों से। ये जो खवातीन हैं, जो शीरख्वार बच्चे हैं, जो सड़कों पे आज उनके कानों में जो नारे गूंजते हैं, आप क्या समझते हैं ये बड़े होकर इनके मुल्क से क्या निकलेगा? ये जो आप तलखी देख रहे हैं, ये जो नौजवान हैं, ये जो बच्चियां हैं, जो आपके खिलाफ जो नैरेटिव अपनाया हुआ है, जो तलखी है, ये एक फितरी अमल है। आप अंदाजा लगाएं, आप इनके प्यारों को, किसी के वालिद को, किसी के भाई को, किसी के खाविंद को, किसी के बेटे को इसी तरह आप अगवा करके गुम कर दिया है। हालांकि आपके पास इदारे हैं, आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट इदारे भी हैं, आपके पास अदालतें भी हैं, आपके पास वसाइल भी हैं। आप लाएं, लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करें, अदालतों में केस चलाएं, अगर जिसके ऊपर साबित हो पहले आप उनको फांसी चढ़ाएं, हमें इतराज नहीं। लेकिन ये तरीका न सिर्फ हम कहते हैं गलत है, बल्कि ये पाकिस्तान के आइन के भी बरखिलाफ है, इस्लाम के भी बरखिलाफ है। मुझे अफसोस होता है आज का दिन ईद के दिन था। मैं हर मोहल्ले में आपको माशाल्लाह से मस्जिदें बहुत नजर आती हैं, हर जुमे के अंदर खुतबे भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि हमारे उलमाए किराम इन खुतबों में ईद का दिन हो या जुमे के दिन बलूचिस्तान के अंदर जिब्री गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाए, हालांकि ये इस्लाम के भी खिलाफ। इसी तरह हमारे नवाब सरदार जो खुद को चैंपियन कहते हैं और पाकिस्तान के वफादार कहते हैं, लेकिन अरे भाई ये तो पाकिस्तान के आइन को भी तोड़ने वाले हैं, इसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं। आप क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? तो जनाब वाला लोगों को पता है, शऊर है कि आपने लोगों ने देखा कलभूषण यादव आपने पकड़ा, किसी राह के एजेंट है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आपने उसके साथ क्या रवैया रहा है आपका? आप उसके फैमिली के समेत भारत के इदारों को और उसको तमाम सहूलियात आप फराहम कर रहे हैं, इंसानी हकूक और एक कैदी के तमाम हकूक उसको हासिल है, हमें एतराज नहीं जनाब वाला, होना चाहिए सब कैदियों को। आपने इंडियन पायलट अभिनंदन को पकड़ के उसके साथ आपने क्या किया? बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आप उसको यहाँ से भारत आपने रवाना कर दिया। जनाब वाला आप कहते हैं कि इसराइल और फलस्तीन का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए, इनके माबैन मुज़ाकरात होने चाहिए, हमें एतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं कि अमन होने चाहिए, पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल होनी चाहिए। जनाब वाला वो तालिबान जिन्होंने जो पेशावर के अंदर इतने सारे बच्चों का कत्ल किया, उनके साथ आप मुज़ाकरात करते हैं, वो आए रोज दावा करते हैं कि अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान की बारी है, हम यहाँ पर आकर भी कब्जा जमाएंगे, लेकिन आप उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमें एतराज़ नहीं, करना चाहिए मुज़ाकरात।
آپ انڈیا کو اپنا بنیادی دشمن تصور کرتے ہیں اور آپ کے درسی کتابوں میں پہلی سے لے کر ماسٹر لیول تک آپ پڑھے انڈیا دشمنی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، لیکن آپ انڈیا کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں، ہمیں بھی اعتراض نہیں، آپ انڈیا سے بھی مذاکرات کریں، لیکن ارے بدبخت اپنے شہریوں کے ساتھ جو آپ نے ظلم اور جبر کا رویہ آپ نے جو برپا کیا ہوا ہے، اس کا انجام الٹیمیٹلی آپ میں بھگتنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ بھگتتے آ رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ آج وکٹم ہے، آج سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، یقیناً یہ درد اور تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان 75 سالوں میں پختون بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی اچھائی نہیں ہے، سندھیوں کے ساتھ بھی ظلم کم نہیں ہوا ہے، پنجاب کے اندر لوگوں کو قتل کرنا کم نہیں ہے۔ اس کو چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ جب بالاچ کی شہادت کے واقعہ کے بعد جب جہاں سے لاکھ بار اسلام آباد چلی ہے، میں ان اداروں کی بات نہیں کرتا ہوں، سی ٹی ڈی سے لے کر اسلام آباد پولیس تک، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے اداروں تک، جنہوں نے جو ظلم ڈھائے جبر کیے اس لانگ مارچ کے اوپر، وہ اپنی جگہ ایک طویل داستان ہے، لیکن اس دورانیے میں ملک بھر کے، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، پنجابی اسپیکر ہو، چاہے وہ سندھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا منظور پشتین اور پشتون کی شکل میں ہو، انہوں نے آپ کی مارچ کا بھرپور استقبال کیا۔ جس طرح مکران سے لے کر ڈی جی خان تک بلوچوں نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اسی طرح دوسرے بھی کمیونٹی کے قوموں کے لوگ اور مظلوم طبقات بھی آپ کے ساتھ رہے، اسی طرح بکلا برادری بھی آپ کی تحریک کے شانہ بشانہ رہے، اسی طرح ہیومن رائٹس کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں، صحافی برادری بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے، حامد میر سے لے کر حنیف تک کہ جو اس نے اپنے اعزاز کو بھی واپس کر دیا کہ جی آپ مظلوموں بلوچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ بھی پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ اسد بٹ بھی پنجابی بولتے ہیں۔ دیکھیں یہ ریاست کی طرف سے جو پلان ہے، ریاستی اسٹیبلشمنٹ، میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستانی ریاستی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے اوپر قابل وہ طبقہ، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی قومیت نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں، وہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، وہ یہاں سے لوٹتے ہیں، کماتے ہیں اور باہر ملکوں میں جا کر اپنے لیے عیاشی کے بنگلے بناتے ہیں۔ یہ کسی پاکستان، بلوچستان، سندھ کے پی کے پنجاب سے بنا ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی میراث نہیں، یہ قومیتوں کا وطن ہے، یہ فیڈریشن ہے، یہ وفاق ہے۔ ہم اس طرح آسانی کے ساتھ آپ کو یہ کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ پنجابی بلوچ کو لڑاؤ، آپ سندھی پختونوں کو آپس میں لڑاؤ، آپ نفرتیں پیدا کرو مہاجر اور دوسرے اقوام کے ساتھ، اور آرام کے ساتھ اقتدار پر بیٹھے رہو اور تماشا دیکھتے رہو، لڑاؤ اور حکومت کرو، اب ایسا چلنے والا نہیں۔ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اب بلوچ یہاں سے اٹھتے ہیں، پنجاب میں بھی ان کے لیے آواز اٹھتی ہے، اگر کسی پنجابی کا قتل ہوتا ہے تو یہاں پر بلوچ اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ عوام کی قوت ہے، اس کو اکٹھا ہونا ہے۔ اگر اس ریاستی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا ہے، ان رویوں کو تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں مظلوم طبقات اور ان اقوام کے ساتھ مل کر متحد ہو کر جدوجہد کرنا پڑے گا، اور یہ جدوجہد جمہوری ہوگی، اور یہ جدوجہد پرامن ہوگی، اور یہ جدوجہد نہتے لوگوں پر جہد مسلسل پر قائم رہے گی۔ جس طرح ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بچے، بزرگ 10 سے 15 20 سالوں سے جس طرح صبر آزما جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی جدوجہد کو، ان کی صبر کو، استقامت کو، برداشت کو، اور جد و مسلسل پر قائم رہنے کو، اور یقیناً کامیابی اسی میں ہے۔ اسی جدوجہد سے آپ کامیاب ہوں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کوئی آج زندہ نہیں آپ کے کسی کا کوئی پیارا، تو آپ یقین جانیے کہ وہ ہر اس ذی شعور انسان کے، ہر مظلوم کے، ہر محکوم کے دل میں زندہ ہے، وہ امر ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ ہے، اور یہ ہمیں فخر ہے۔ اور کاش ہم سب کو یہی مرتبہ حاصل ہو کہ ہم اپنا فزیکل وجود کھونے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے سرخ روح ہونا اور کوئی بات نہیں۔ دوسری بات جو آپ کی جد و جہد ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جتنے حد کے شہری آپ کے ساتھ ہیں، آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج کراچی کے اندر لوگ آپ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، آج پورے ملک کے اندر جو جمہوریت پسند ہے، جو قوم دوست ہے، جو ترقی پسند ہے، جو انسان دوست ہے، یقیناً وہ آپ کے درد میں، دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور اس وقت تک ہم سب آپ کے ساتھ شریک رہیں گے جب تک یہ جد و جہد کامیابی تک جا پہنچے۔ ہم آخر میں ریاست اور اس کے مقتدر قوتوں سے یہی کہتا چلوں کہ بہت ہو چکا۔ آپ 75 سالوں میں آپ نے جو ظلم، جبر، بربریت قائم کر رکھا ہے، اب اس آگے نہیں چلنا ہے۔ اگر ملک کو چلانا ہے، اگر اس فیڈریشن کو قائم رکھنا ہے، تو اس کی آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنا ہوگا۔ اگر ملک کے آئین اور قانون کی آپ خود خلاف ورزی کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ سب آپ کے اوپر ہے۔ یہ دشمنی کا سفر ایک قدم، دو قدم، تم بھی تھک جاؤ گے، ہم بھی تھک جائیں گے۔ نام پانی پہ لکھنے سے کیا فائدہ، لکھتے لکھتے تیرے ہاتھ تھک جائیں گے۔ جیے بلوچستان، جیے پرامن جمہوری جدوجہد۔ ہر ماں، ہر بہن صرف یہی کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کوئی قصور ہے انہیں عدالتوں میں پیش کریں، عدالتوں میں پیش کریں، لیکن وہ عدالت نہیں جس میں آپ نے شہید بالاج کو پیش کیا، وہ عدالت نہیں جہاں آپ نے شہید بالاج کو پیش کر کے اور ان کی مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی۔ ابھی میں AMP کے رہنما نواز غرفت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا دن ہے، شہروں میں عید میلے لگتے ہیں، معزز قومیں عید کے دن خوشیاں مناتی ہیں، اور جن ریاستوں میں امن و امان برقرار ہے وہاں آج کے دن بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، لوگ خوشیاں شیئر کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ اس بدبخت ریاست میں ہم بلوچ اقوام آج بھی ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے ہیں۔ دوستوں اور میری بہنوں، یہ جو جدوجہد ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ جدوجہد آج سے نہیں
بلکہ اس بدبخت ریاست کے قیام سے ہی جاری ہے۔ یہ جدوجہد پرنس آغا کریم سے لے کر نواب نوروز خان اور اس کے بعد آج تک شہید بالاش تک کا یہ تسلسل، ہزارہ افراد شہید ہوئے اپنے اس کاز کے لیے، اپنے اس مقصد کے لیے، مگر اس ریاست نے کبھی ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو۔ بلکہ ایک دوسری بات، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ریاست کے 3 بنیادی ستون ہیں: مقننہ، قانون ساز ادارے، ان پر بھی اس آرمی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے، وہ بھی آزاد نہیں ہے۔ انتظامیہ وہ بھی اس آرمی کے کنٹرول میں ہے، اور ہماری عدلیہ وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ عدلیہ کا یہ عالم ہے کہ عدلیہ کے ججز صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ خود بھی انصاف کے لیے لیٹرز لکھ رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ تو اب اس ریاست کے جو 3 بنیادی ستون ہیں، تینوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لہذا اب اس ریاست کو زمین بوس ہو جانا چاہیے۔ یہ ریاست، جس ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی خاطر قائم ہوئی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ڈھونگ ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ ہے۔ یہاں جمہوریت کا نام دیتے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ یہاں اسلام ہے، نہ یہاں جمہوریت ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پاک ملک ہے۔ کیونکہ یہاں ایسے ناپاک کام ہوئے ہیں کہ میں اب اس کو پاکستان نہیں کہہ سکتا، پاک سرزمین نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں ایسے ناپاک عزائم رابطے کیے ہیں، ایسے ناپاک کام کیے ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میرا بھائی لاپتہ ہوا، کمیشن اور GID میں مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بھائی افغانستان میں ہے۔ ارے اگر وہ افغانستان میں بھی اگر چلا گیا ہے تو افغانستان سے لانا بھی آپ ریاست کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تو اس کا مطلب تم ناکام ہو، تم نالائق ہو۔ تو یہ پہلے نمبر کا جو درجہ تم جو لیتے ہو کہ ISI دنیا کی پہلی نمبر کی ایجنسی ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے، میں کہتا ہوں پہلی نمبر نہیں بلکہ 0 نمبر ہے۔ ISI کا کام صرف ان مظلوم لوگوں کو، ان مظلوم نوجوانوں کو جو اپنے گھر سے علم کی خاطر نکلتے ہیں، حصول علم کے لیے نکلتے ہیں، ان کو اغوا کر کے، ان کو لاپتہ کر کے، ان کی مسجدہ لاشیں پھینکنا، ان کی اجتماعی قبریں میں تحفے میں دینا، ان کے فیک انکاؤنٹرز دینا، یہ آپ کا کام ہے، یہ ISI ہے، یہ پہلی نمبر کی انٹیلیجنس ہے۔ تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی انٹیلیجنس پر۔ دوستو، آج یہ ہزاروں لوگ جو ہب میں جمع ہیں، اسی طرح بلوچستان کے ہر شہر میں آج ہزاروں کی ریلیاں نکلی ہیں، مگر اسی سرزمین کا ایک فرزند جو خود کو بلوچ کہتا بھی ہے اور وہ ستارہ امتیاز لیتا بھی ہے، ستارہ امتیاز محض اس کو اس خاطر ملا کہ اس سے یہ سٹیٹمنٹ دلانا تھا کہ لاپتہ افراد کی تعداد 100 بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر ان 100 افراد تھے تو ان 100 افراد کے لیے آج بلوچستان کے ہر شہر میں ہزاروں کا یہ مجمع نکلا ہے۔ تم کو خود شرم آنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں جب اسی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے اواران میں ریلی نکالی گئی، جب میں وہاں گیا اس ریلی میں 20,000 لوگ سے زائد لوگ وہاں موجود تھے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے اواران سے کتنے لوگ لاپتہ ہیں، اور تم وہاں ستارہ امتیاز لینے کی خاطر ان لاپتہ افراد کی تحریک کو، اس جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کے لیے کہتے ہو، اور ان جرنلوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہو کہ صرف 100 افراد۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تجھ پر اور تمہاری اس بیان پر۔ بلوچ قوم نہ جھکی ہے نہ جھکے گی، یہ مزاحمت شروع دن سے قائم ہے، آج تک ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اس ریاست کو کہ اگر تم فیل ہو چکی ہو، میں اس ریاست کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نہ اپنی مقننہ کو سیو کر سکے، نہ تمہاری مقننہ سیو ہے تمہارے منفی ہتھ کنڈوں سے، نہ ہماری انتظامیہ سیو ہے تمہاری منفی ہتھ کنڈوں سے، نہ ہماری عدلیہ سیو ہے۔ تو تم کائے کی ریاست ہو؟ تم خود ہی اعلان کر دو کہ یہ ریاست فیل ہو چکی ہے۔
اور ایک دوسری بات بتانا چلوں، یہ سرزمین بلوچستان ہے، آج سے نہیں 9000 سال سے یہ سرزمین بلوچستان ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 75 سال، وہ بھی ہم نے چاہا، ہماری چاہت سے تم یہاں آئے، اور اب تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ اگر تم اس کو سنبھال نہیں سکتے، ہم اس بلوچستان کو سنبھالنے کی سکت رکھتے ہیں۔ سیستان سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک میرا بلوچستان ہے، ہم نے ماضی میں بھی سے چلایا، ہم آج بھی چلانے کی سکت رکھتے ہیں۔ تم نکل جاؤ اپنے ان دلالوں کے ساتھ جو تمہارے لیے غلط اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو تمہارے لیے یہ جعلی پارلیمنٹ بناتے ہیں، جو تمہارے لیے یہ جعلی قوانین بناتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ تمہارے دلال ہیں، تم ان کو بھی لے جاؤ۔ یہ سرزمین میری ہے، اس بلوچ کی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ بلوچ کی اور بلوچ کی رہے گی۔ اور آج کے عید کے دن کے موقع پر میں ان لوائقین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، یہ تمام ہب کے شہری، یہ تمام بلوچستان کے شہری، ڈی جی خان میں بھی آج دھرنا جاری ہے، آپ کے کراچی میں بھی یہ تمام اقوام، تمام ترقی پسند لوگ، تمام جمہوریت پسند لوگ، پوری سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور میں آج اپنے ضلعی صدر لالا منان کی خصوصی ہدایت پر آپ کے ساتھ ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے اور آج بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ ساتھ رہے گی۔ pakai kredit Zuli dari Kero amal ada دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی نفرت ہے، آپ نے پھیلائی ہے۔ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لاپتہ کر کے، لاپتہ نہیں بلکہ آپ اپنے ایجنسیز کے ساتھ 40 گاڑیوں میں آ کے ان کو گھر سے اٹھا کے لے کر جاتے، پھر اس کے بعد آپ کی وہی ایجنسیز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ افغانستان چلے گئے۔ اگر افغانستان گئے بھی وہ آپ کا شہری ہے، آپ کو افغانستان سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ یو اے ای کے ساتھ آپ نے پروجیکٹ بنائے، آپ کے ساتھ ہاتھ ملائی، اور آپ نے وہاں سے راشد کو گرفتار کر کے پاکستان ڈپورٹ کیا۔ یہ آپ کی پالیسی، یہ آپ کی ایجنسی۔ اپنے اے ٹی ایم بم کے ساتھ اے ٹی ایم بم کا لالچ دے کر آپ ان کو خرید رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ اگر آپ سے یہی سوال کریں کہ ہمارے لوگ افغانستان جاتے کیوں ہیں، تو وہ آپ کے یہ کیے ہوئے کرتوتوں سے جاتے ہیں، آپ ان کو یہ راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر ان کے جیبوں میں یہاں کے NICs ہوتے تو آپ ان کو بھروسہ نہیں کرتے، انہیں NIC کے ساتھ، انہیں شناخت کے ساتھ آپ ان کو زندانوں میں قید کر دیتے ہیں۔ یہ آپ شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ آپ کی شہری، یہ آپ کی شہریوں کی زندگی، اس لیے تو کوئی پاکستان کو منہ تک نہیں لگاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاک ملک کی پاک ریاست ہے تو آپ یہ واضح کریں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ آپ بلوچستان سے ختم ہو جائے گا، اور آپ یہ نہیں سوچنا کہ ہم اس مسئلے کی بات خاموش رہیں گے، کیونکہ یہ ہماری سرزمین ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد کوئی اور دلال آ کے اس کو قبضہ کر لے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر بھی آپ کی ریاست ہے، لیکن آپ بلوچ کے اوپر ایک دلال بن چکے ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا، آپ نے بنگالی کے ساتھ کیا کیا، لیکن یہ بلوچ ہے، یہ بلوچ بھی چاٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ ایک فیملی کو اس سچیت میں ڈالو گے، کئی فیملیز آپ کے اس جبر کے خلاف اٹھیں گے۔ ابھی میں ایک اور فیملی سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کے لگتے جگر کہاں ہیں،
اور یہ ماں بہن بیٹی دونوں نے اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں سے بہت سی اذیت کاٹے. کون آئے گی بات کون آئے گی؟ یہ دونوں میرے ماموں ہیں جو کہ 2010 سے لاپتہ ہے. ہمارے ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے چھوٹا بھائی کے جو بہت چھوٹا تھا. رات کے 3 بجے ان کے گھر پہ چاچا مار کے میں لے کر گیا تھا. میرے ماموں کے قمیص بھی نہیں تھی. انہیں دیکھا دیکھے میں گھر میں گاڑی میں بٹھا دیا اور انہیں زبردستی لے کر گیا. میرا نانی بہت بڑا ہو چکا ہے ان کے غم میں. آج بھی فون کر کے بتایا کہ آپ لوگ ریلی میں ضرور جانا, میرے شہزادوں کے لیے بات کرنا. میں آج اس روڈ پہ آئی ہوں. میں بہت چھوٹی تھی, میرے ماموں کو گھر سے لاپتہ کر کے میں لے کر گیا. آج 15 سال میں ہو گیا, آج تک وہ نہیں ہے. میں حکومت سے درخواست کرتی ہوں میرے ماموں اگر بے قصور ہے یا ان کا کوئی جرم ہے تو انہیں عدالت کورٹ میں پیش کیا جائے. صرف میری یہی درخواست ہے جو آج کے دن میں روڈ پہ آ چکی ہوں. میرے ماموں والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھر پہ کوئی نہیں ہے سوائے چھوٹا ماموں کے جو وہ تو کچھ بھی سنبھال نہیں سکتا. بچپن ہی دن کے ذمہ داری میں ان کا گھر, ان کا ماموں امی بہن سب ان کے حوالے ہو گئے. آج 15 سال ہو گئے, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج میں مجبور ہوئی, آج میں یہاں آ کے روڈوں پہ بیٹھ کے اپنی انصاف مانگ رہی ہوں. میرے ماموں کی کیا وجہ تھی, ان بھائیوں کی کیا غلطی تھی جو آپ نے اتنا ظلم کیا. آپ نے اتنا سالوں سے قید کر کے جیلوں میں رکھا ہے. ان کی بڑھاپا جوانی جیلوں میں کٹ گئی. اب اس جیلوں کو رہا کیا جائے, ہمیں انصاف دے دی. کیا ہماری غلطی تھی جو آپ نے انہیں اریسٹ کر کے جیلوں میں چھپا دیا ہے؟ عدالت میں تو پیش کر دی جائے. کچھ بھی پتہ نہیں ہے میرے ماموں کی کیا غلطی تھی. میرے نانی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے. یہی خواہش تھی, خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھ لوں. یہی خواہش تھی. جان کتنے ناکارس ریاست ہونا, اسی بیٹی پہ اسی ماں پہ آپ نے تشدد کی. یہی ماں یہی بیٹی آپ کو ایکسپٹ کر کے بول رہے کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس ہیں اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں. ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں ریجیکٹ کر دیتے کہ آپ ہم سے نہیں ہیں. آپ نے یہی بات تو اس سے سے کر لیا تھا. You are never from us. آپ نے تو ہمیں خود سے نکال دیا تھا کہ بلوچ سے میرا کوئی رشتہ نہیں, لیکن پھر بھی بلوچ آپ کو ایکسپٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگ آپ کے پاس ہیں. خدا را اپنی جھولی آگے کر کے اپنے لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی مسکینیت. لیکن آپ دلال ریاست ہے, آپ کو جو ہے دلالی کا نام دیا گیا ہے. مانتے ہیں آپ کے پاس پاور زیادہ ہے. آپ اپنی پاور بندوق کے زور پہ دکھا سکتے ہیں, آپ اپنی پاور زندانوں میں قید کر کے دکھا سکتے ہیں, آپ اپنی پاور جو ہے لوگوں کو شہید کر کے پھینکنے سے دکھا سکتے ہیں. لیکن ہماری طاقت ہماری آواز ہے, ہماری قومی تحریک ہے, ہماری طاقت ہماری قوم ہے, ہماری طاقت ہماری بلوچ سرزمین ہے. ابھی میں الیاس بلوچ کی فیملی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کو اظہار کریں. لاپتہ الیاس بلوچ. ظالم
شمی کلانی لک منت وہ شمارا درسا بلوچیا وسط کنا شمی لک منت والا یا بلوچ بلوچستان غاریں دنیائے نقشے کہا کرے کفی قومی یا بلوچ جنا انسان صاحبان یہ تھی بلوچ انسان صاحبان ہے آوڑا کی دنیائے تنقیدیں کہا انسان میں انسانیت تجارت کی بلوچ انسان گل بجا دیتے یا ماتوار فیصلہ بلوچ فیصلہ راول پنڈی و اسلام آباد کن تو ہمیں بلوچ کے رکش شمار کہش کو نگائے شمیں فیصلہ کے کنگائے مرچی راول پنڈی و اسلام آباد چارمی بلوچ ماتگوار چیچو سڑکانی سرائیاں کیمرہ ادا بجن منانا ادا بجن کیمرہ ماتگوار یہ دگانی سرائیاں نشتگان اور شما ادا چک بھج ساتھ سندگے بجائے اکین گارو بیگوائیں ہم ماتگوار چیئے دا نشتگ تو مرچی نیم صاحب داتا گاتی 100 سالہ تربیال نکن بلے آئیے چک سندگانی مطلب گارو بیگوائیے نہ آئے شما کسیا ٹوٹل جتت نشتگے آئی کی فکر امیدہ انو من نشتگے کا سنگت نشتگے چی آئی تو مبارک ماتگواری دا نشتگے آئی تو مبارک کھوکا نگائے لج بکن تو بلوچی ہے میں شہیدانی ہون گار نبی تک بلوچ زندگی میں شہیدانی ہون گار نبی تک بلوچ زندگی دستہ چیز کرے بلوچ آگبو بلوچ آگبو کہ تئی بانداد زندگی بلوچا گبو کے تئی بانداد زندگی ایت ما بلوچا نہیں گارو بیگوائیں بات گوارانی ہرش کنارا پروشان ہما کے ما چکی بلوچانی وانتک شما درسا گیا وانتک منی ٹیچر ماسٹر کو اسٹوڈنٹاں گھارو بیگوائیں منی ٹیچر ماسٹر کو اسٹوڈنٹاں گھارو بیگوائیں چیا کہ آپ بلوچے علم و زاندے حبرہ کنن ہمیں واسطہ اسلام آباد آئیے برداشت نہ کن جی دنیا عید کے تحصیل یافتہ ممالک کے 12 سبقات دین کہ being human be educated family education first آئیے بڑا مائے لیاس ہوتی شروع کو تک جب بال گترا family education first پرچونی ابرا نبی بلوچستان ایک دگ دگا پرانو کولوا بغیر بکیا برو بال گتر کولوا سامران دنیا ایک فنڈ تقیدہ حق پہ تو نندو کے میں قبضت نہ کنا میں باتوار قبضت نہ کنا چیا یکی علم میں زورگے واسطہ
منی کلاس دیگوا بھی منی ٹیچر دیگوا بھی منی ٹیچر اسکولے تو کا شر سبق کی ذات نہ ہوتی اسٹوڈنٹا بغیر اعوذ باللہ کئی پنجاب اچ بیسن بلوچو انتر وہ کائے بلوچو اسلام دیے یہ ذکر و نماز ویدیو چوگن یہ بلوچ سر پر نہیں اور پشتا جسکن 70 سالہ پیسر خجام عزتی صاحبات کا بلوچستان تو کا وہ ذکر نماز کنے وہ راول پنڈی اور راونڈا چی اسلام کارے نہ بلوچہ دیے شرف پہ کان ہمیں ملا ہمیں مرداری ایجنسی چوگشا بلوچ طرح وانگی ہیں طرح وانگ لوٹی بلوچ طرح وانگ لوٹی بلوچ طرح سانگ لوٹی بلوچ طرح ہونانی حساب کرگ لوٹی بلوچ طرح زندگ وگ لوٹی بلوچ شہید اوکار پیگوا یاد پکن بلوچ تو شہیدانی ہونے تاکہ کجا قواتی کجا درج کو داری پلی تو زندگ بے بلوچ طرح آزاد بلوچستان لوٹی بلوچ طرح آزاد بلوچستان لوٹی اور سمیشی کے دو بلوچہ دیئی بلوچ طرح کرو کشا کو گیا برا توارائیں یا بلوچہ الیاسی دیئے مائیں جس سکن اچھو کے جس کو تا مار دوارے در جس کو مات دوارانی لگے ماتی دواری منداری لگے تو چھی کو تکلے دور پہ جن گچس کن بلوچہ وہ چھی بلوچے آزادیہ دارے بلوچ طرح آزاد بلوچستان لوٹی پدا گوشاں آکرہ گوشاں بابا خیر بخش مری زندگ بابے لکھ منت او سنگتھا یکی گفتے استے کہ شما ارچٹے نظم ضبط خیال بدارے چونکہ یہ چیما ریاست ہمیں ار غلطیاں چاہ رہے کہ ماں چی کنگا ہاں او ماں چی لوٹگا ہاں ماں آئی غلامی بھی نہ کرنا کہ آر چی بہش ماں ہما وڑ کرنا بلے یک چیز استی کہ ماں پورا من بھی کی بڑا ماں کیستی مجرم دار نبا بڑا ماں کیستی یک پورا من شیری خوشک با بڑا مارا کیستی ریاستہ موقع دے گی نہیں ماں ہمارا راستہ چارگی کی خجال سے ماں بیمار ہے مارا ہمارا تلاش کرے گی انو اے شمع سارا ڈیبیٹ کا کہ شما وطی گاری بھی کوئی براتانی واسطہ چو یک راہی تلاش کریں کیا پتا زندانہ سے واپس کہتے امیں عید امیں ہر خوشی شرعی پک ابھی میں عمران بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ادا دو پتیرے گوارگے کسے بلے صحیح نہیں ادا دو پتیرے گوارگے کسے بلے صحیح نہیں درآمد گلگ نبی